بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، میں خرم رضا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اردو کلاس وتھ خرم۔ حاضر ہوں آج نئے عنوان کے ساتھ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے مشق مرد مسلمان، جو گلزار اردو 11ویں جماعت کے لیے یہ نظم اس میں شامل ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے اس مرد مسلمان نظم کی جو اشعار کی تشریح سیکھی تھی۔ آج اس لیکچر میں انشاءاللہ ہم جو بھی سوالات ہیں وہ انشاءاللہ حل کریں گے۔ الفاظ معنی ہیں، نظم کا مرکزی خیال ہے اور MCQs، اور اس کے علاوہ دیگر جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ وہ آج ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ مرد مسلمان کا حصہ دوم ہے، حصہ اول جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ اب حصہ دوم جو اس کی مشق ہے وہ ہم حل کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ ایک مشق ہے جو ہم حل کریں گے انشاءاللہ، سوائے سوال نمبر 2 کے، کیونکہ سوال نمبر 2 اس میں نظم کے پہلے اور چھٹے شعر کا مطلب لکھیے یا تشریح کیجیے، یہ ہو چکا ہے۔ باقی انشاءاللہ جو بھی سوالات ہیں وہ اس لیکچر میں ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ تو اس سوال کے 5 سے 6 جز ہیں، انشاءاللہ وہ ہم کور کر رہے ہیں۔ جز نمبر 1 سوال، اقبال کے نزدیک کون کون سے عناصر مسلمان بننے کے لیے ضروری ہیں؟ اقبال کے نزدیک مسلمان بننے کے لیے یہ 4 عناصر بہت ضروری ہیں: قہاری، غفاری، قدوسی اور جبروت۔ یہ اس کا جواب ہے اس سوال کا۔ جز ب، اقبال کے نزدیک جبریل امین کا ہمسایہ کون ہے؟ اقبال کے نزدیک جبریل امین کا ہمسایہ وہ ہے جو جغرافیائی حدود و قیود سے ماورا ہو کر، ٹھیک ہے، کسی ملک میں قید نہ ہو، کسی باؤنڈری میں قید نہ ہو، اس سے بالا تر ہو کر، اس سے گزر کر، اس سے آگے بڑھ کر ایمانی اور روحانی وطنیت کا قائل ہو۔ اب روحانی وطنیت کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمانوں کا رشتہ بنایا ہے، پوری جو زمین ہے وہ اس کا وطن ہے، ٹھیک ہے، مسلمان جہاں جہاں رہتے ہیں وہ اس کا وطن ہے۔ وہ اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے کسی بھی جگہ کا سفر کر سکتا ہے، کسی بھی جگہ قیام کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ جز جیم، دنیا اور قیامت میں میزان سے اقبال کی کیا مراد ہے؟ دنیا اور قیامت میں میزان سے اقبال کی مراد ہے کہ مرد مومن کے جو اعمال ہوں گے وہ دنیا اور قیامت میں میزان کا کام دیں گے۔ یعنی مومن وہ کچھ کرتا ہے جو قدرت چاہتی ہے۔ وہ دنیا میں بھی خدا کا ترازو ہوتا ہے اور قیامت کے دن بھی خدا کا ترازو ہوگا۔ یعنی دنیا میں نیکی اور بدی کو الگ کرنے والا ہوگا، اور قیامت والے دن بھی نیکی اور بدی کا معیار بھی وہی ہوگا۔ جز دال، اقبال نے مومن کو شبنم اور طوفان کیوں کہا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ دونوں الفاظ یہاں پر علامت کے طور پر آئے ہیں۔ اقبال نے مومن کو شبنم اور طوفان اس لیے کہا ہے کہ جیسے شبنم پھولوں اور پتوں کو تازگی بخشتی ہے، اسی طرح مومن اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت و شفقت سے پیش آتا ہے اور ان کے دکھ درد بانٹتا ہے۔ جیسے دکھ درد بانٹنے سے جو ہے وہ درد ہلکا ہو جاتا ہے، غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس لیے طوفان جیسے دریاؤں کا منہ موڑ دیتا ہے، اسی طرح مومن بھی کفار کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیتا ہے اور ان پر قہر بن کر ٹوٹتا ہے۔ جز ہے، مومن کو سورۃ رحمان کی مانند ہم آہنگ میں یکتا کیوں کہا جاتا ہے؟ مومن کو سورۃ رحمان کی مانند
آہنگ میں یکتا اس لیے کہا گیا ہے کہ جس طرح قرآن مجید کی باقی صورتوں کے مقابلے میں سورۃ الرحمن کے الفاظ میں ایک خاص ترنم پایا جاتا ہے، اسی طرح باقی انسانوں کے مقابلے میں مومن کے شب و روز میں ایک خاص دل آویزی پائی جاتی ہے۔ دل آویزی مطلب یہ ہے کہ اس کی جو زندگی ہے وہ اللہ کے احکام کو نبی کی سنت کے مطابق پوری کرتی ہوئی اس کی زندگی گزر رہی ہے۔ یہاں پر دل آویزی سے مراد ہے، کیونکہ اس کا ہر قول اور حرف اور فعل اللہ کی منشا کے عین مطابق ہوتا ہے، اللہ کی منشا کے عین مطابق ہوتا ہے، اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اس کے حکم سے ہٹ کر کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اللہ کی ناراضی کا سبب بنے۔ یہ تمام سوالات کے جواب مکمل ہوئے۔ سوال نمبر 3، درج ذیل مصروں میں کون کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں؟ قہاریو، غفاریو، قدوسیو، جبروت۔ اس مصرے میں یہ خوبی پائی جاتی ہے، پہلا عنصر قہاری، یعنی جس کے قہر سے دشمن کانپ اٹھے، دشمن لرز جائے، دشمن جو ہے ایک اس کے دل پر ہیبت طاری ہو جائے۔ دوسرا غفاری، یعنی جس کا غلبہ حاصل کر چکنے کے بعد اس کا عفو و درگزر ایسا ہو کہ خطا کار اس کی جانب مائل ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ گناہ گاروں کو، خطا کاروں کو معاف فرما دیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو فتح مکہ کا واقعہ ضرور آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہمارے نبی نے کیسے گناہ گاروں کو کیسے معاف فرما دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تیسرا قدوسی، یعنی سیرت اور کردار میں بے پناہ بے حد پاکیزہ، سیرت میں بھی اور کردار، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا جبروت، یعنی عظمت و برتری میں سب سے بڑھا ہوا، سب سے برتر، سب انسانوں سے، باقی جو انسان ہیں ان سے اچھا، دنیا میں بھی خدا کا میزان، قیامت میں بھی خدا کا میزان۔ مرد مومن دنیا میں بھی خدا کا ترازو ہوتا ہے اور قیامت کے دن بھی خدا کا ترازو ہوگا، یعنی دنیا میں نیکی اور بدی کو الگ کرنے والا ہوگا اور قیامت والے دن بھی نیکی اور بدی کا معیار وہی ہوگا، کیونکہ جب کسی چیز کو پرکھا جاتا ہے تو اس کے پرکھنے کے لیے ایک معیار قائم کیا جاتا ہے، تو پھر اس معیار کے مطابق دیکھا جاتا ہے کہ وہ چیز کھری ہے یا کھوٹی ہے۔ اسی طرح مرد مومن کے جو اعمال ہوں گے وہ ایک کسوٹی کا کام کریں گے باقی انسانوں کے لیے، باقی جو ہے اس دنیا میں لوگ بستے ہیں ان کے لیے، ٹھیک ہے، کہ ان کا جو معیار، ان کے جو اعمال ہیں مرد مومن کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ پڑھتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف۔ سوال نمبر 4، آخری شعر میں اقبال نے کیا اہم بات کی ہے؟ اقبال فرماتے ہیں کہ میں اپنی شاعری میں قرآن کے حقائق معرف بیان کرتا ہوں۔ اے مخاطب، تو ذرا غور تو کر اور دیکھ تو صحیح، ان میں سے کون سا نقطۂ معرفت تیرے دل کو بھاتا ہے، جو تجھے پسند آئے اس کو اختیار کر لے، یقیناً تیرا مقدر سنور جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میری شاعری محض شاعری نہیں ہے، میں ایک حقیقت کو بیان کرتا ہوں، اگر آپ اس حقیقت کو پہچان کر اپنی زندگی اس پر گزارو گے تو آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ سوال نمبر 5 ہے، درجہ ذیل الفاظ کے ہم معنی الفاظ تھیسارس یا لغز میں سے دیکھ کر لکھیے۔ جبرائیل، مقرب الہی یا اللہ تعالیٰ کا مقرب فرشتہ۔ برہان، روشن اور واضح دلیل۔ لالا، ایک نہایت سرخ پھول جس کے درمیان سیاہ داغ ہوتا ہے۔ دریا، آپ کو پتا ہے دریا کسے کہا جاتا ہے؟ پانی کی بڑی دھار۔ دھار مطلب یہ ہے کہ
بہت جو ہے وہ لمبا ہوتا ہے اور اس کی چوڑائی بھی کافی ہوتی ہے، جو پہاڑ یا جھیل سے نکل کر کسی بڑی جھیل، ندی یہاں پر دریا مراد ہے، یا سمندر میں مل جائے۔ آہنگ، انداز، ڈھنگ، طور طریقہ۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ بندہ خاکی سے اقبال کی کیا مراد ہے؟ خدا کا فرما بردار انسان۔ اگر دیکھا جائے تو یہاں پر خاک کا پتلا بھی ہے، مگر جو انسان جو ہے وہ خاک سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، تو اس کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے فرما برداری رکھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہاں پر اس سے مراد ہے خدا کا فرما بردار انسان۔ اقبال نے مومن کو اللہ کی برہان کہا ہے، قول و فعل کی خوبیوں کی وجہ سے جو کہتا ہے وہی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو اس کو حکم ملا ہے اوپر سے اور وہ وہی کرے گا۔ بنتے ہیں میری کارے گہے یہاں پر رے آ گیا، کارے گہے میں فکر انجم بنتے ہیں میری کارے گہے فکر میں انجم، میں کارے گہے فکر سے کیا مراد ہے؟ کارے گہے کا مطلب ہوتا ہے ایسی جگہ جہاں پر کام کیا جائے، یہاں پر کارے گہے سے مراد اس کی شاعری ہے، ٹھیک ہے؟ نظم میں ان دونوں شہروں کا ذکر کیا گیا ہے، بخارا اور بدخشاں۔ کورس میں نظم شامل نظم مرد مسلمان کے شاعر کون ہیں؟ علامہ محمد اقبال۔ ان جو MCQs ہیں مکمل کتاب کے، اس پر میں مکمل ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، جس میں مکمل کتاب کے اور ممکنہ MCQs میں نے جو ہے وہ سبق سے نکال کر بنائے ہیں، تو وہ آپ وہاں پر بھی یہ MCQs دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے، اس نظم کا مرکزی خیال بیان کیجیے۔ مرکزی خیال یہ ہے کہ مرد مومن حیات و کائنات کے قوانین کا اسیر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ حیات و کائنات کے قوانین کا اسیر نہیں ہوتا، مطلب اس کا قیدی نہیں ہوتا، بلکہ حیات و کائنات کے اسیر کرنے والا ہوتا ہے، حیات و کائنات کے اسیر کرنے والا ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے انسانوں کو تسخیر کائنات کی تعلیم دی ہے، قرآن نے بھی یہی تعلیم دی کہ کائنات آپ کے لیے بنی ہے، آپ کائنات کے لیے نہیں بنے، بلکہ آپ اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کائنات کس کے لیے بنی ہے؟ انسان کے لیے، اور انسان کس کے لیے بنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کے لیے۔ مرد مومن کی شخصیت اور کردار کے تمام پہلو پوری وضاحت سے سامنے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کا جو قول ہوتا ہے، جو اس کا فعل ہوتا ہے، وہ سب کے سامنے ہوتا ہے۔ وہ اپنی ذات ایسے تشکیل دیتا ہے، ایسی اپنی ذات کو ڈالتا ہے کہ وہ ان تینوں مراحل ضبط نفس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ناجائز خواہشات کو قابو میں رکھتا ہے، یا شیطانی خواہشات جو ہوتی ہیں ان کو قابو میں رکھتا ہے۔ اطاعت الہی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اور نیابت الہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نائب، ٹھیک، طے کرنے کے بعد اشرف المخلوق اور زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بن جاتا ہے۔ جب انسان اس بلند درجہ پر پہنچ جاتا ہے تو وہ ملائکہ کی سرحد میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی ایک ایسی شخصیت عالم وجود میں آتی ہے جو انسانی شخصیت سے بلند ہوتی ہے، اور اس میں فرشتوں میں بہت تھوڑا فرق رہ جاتا ہے۔ آج کا ہمارا لیکچر یہاں تک مکمل ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹس کیجئے، اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔